السلام علیکم کہانی گو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ مالا کی نئی قسط میں خوش آمدید۔ لیکن کیف ظاہر ہے کبیرہ تائی کو نہیں بتا سکتا تھا، اس کا ان سے کوئی تعلق کیسے ہو سکتا تھا؟ اچھا وہ مجھے یاد آ گئی، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ باہر کس ملک میں رہتی تھیں؟ انگلینڈ میں۔ ان کا بیٹا اب بھی وہیں ہوتا ہے؟ کیف چونکا، ذہن میں ایک کندہ سا لپکا۔ ان کا بیٹا انگلینڈ میں ہوتا ہے؟ ہاں، ایک اور بات بھی تھی جو کبیرہ تائی کے بارے میں مشہور تھی، لیکن وہ بات کشمالہ کیف کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اس کا یقین نہیں کرے گا، کوئی بھی نہ کرتا۔ اور کبیرہ تائی سائیکوپیتھ بھی ہیں، کچھ نفسیاتی مراض نسل در نسل منتقل ہوا کرتے ہیں، ان کے بیٹے کے بھی ایسے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ کشمالہ اس کی پوری بات نہیں سن رہی تھی، اس کا چہرہ اب غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کی ماں کو ٹیومر تھا اور کبیرہ تائی اس بات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ عجیب بے بسی سی بے بسی تھی۔ آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ کبیرہ تائی کا بیٹا آپ کا تعاقب کار ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کشمالہ مبین اور ماہر فرید کے درمیان بالآخر ایک کڑی اسے نظر آئی تھی، ایک کنیکشن جو اس سارے پزل کو جوڑتا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھا؟ وہ کس کھیل کا حصہ تھا؟ اسے بالآخر جواب ملنے والا تھا۔ میں ان کے بیٹے کو نہیں جانتی، اس کا نام تک مجھے یاد نہیں۔ ماہی کہتی ان کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، وہ جھوٹ بولتی ہیں۔ ان کو بیٹے کا شوق تھا، اس لیے وہ ایک کہانی گھڑ کے لوگوں کو سناتی ہیں، ورنہ کبھی تو نظر آتا ان کا بیٹا۔ ماں ذرا سا ہلی تو کیف فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں ورنہ بی بی کو برا لگے گا، ہم اس قصے کو بعد میں یہیں سے شروع کریں گے۔ اسے وہاں سے ہٹنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ کشمالہ نے بس سر ہلا دیا، اس کا چہرہ ابھی تک تمتما رہا تھا۔ وہ غصے اور بے بسی سے ماہی کو کال ملانے لگی۔ باہر لان میں آتے اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کے نام سے چیٹ کھولی۔ وہ میسج لکھنے لگا تھا جب اس نے چیٹ کا آخری میسج دیکھا۔ شام میں اس نے مالک کو ایک پیغام بھیجا تھا، کشمالہ کی ماں کو برین ٹیومر ہے۔ مالک کا جواب کچھ یوں موصول ہوا تھا، سن کے افسوس ہوا۔ وہ جو میسج ٹائپ کرنے لگا تھا رک گیا۔ اس نے صرف مالک کو یہ بات بتائی تھی، پھر یہ کبیرہ بیگم تک کیسے پہنچی؟ کیا وہ مالک پہ اعتبار کر سکتا تھا؟ شاید نہیں۔ کبیرہ تائی کے بارے میں جو نئی معلومات اسے ملی تھیں، ان کا تعاقب وہ کم از کم مالک کے ذریعے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان باکس میں واپس گیا اور زارا کیف کے نام کی چیٹ کھولی۔ مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھیں۔ تمہارا برادر ان لا اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہوتا ہے نا؟ مجھے ایک آدمی کو ڈھونڈنا ہے، لیکن بالکل رازداری سے۔ وہ انگلینڈ میں رہتا ہے، اس کی ماں کا نام کبیرہ ہے۔ میں کبیرہ اور اس کی فیملی کی تمام تفصیلات معلوم کروا کے بھیجتا ہوں۔ کیا تم اپنے طور پہ پتہ کروا سکتی ہو؟ لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے، کسی بھی صورت میں میرا نام نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ وہ رکا اور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کی انگلیوں نے آخری سطر لکھی۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ اعتبار تم پہ کرتا ہوں زارا، اپنی فیملی، اپنے دوستوں، اپنے دشمنوں، ہر ایک سے زیادہ۔ تم یہ کر لو گی نا؟ جواب چند لمحوں میں ہی موصول ہو گیا تھا، آف کورس، کیا میں نے اتنے برسوں میں کبھی تمہیں نہ کہا ہے؟ کیف کھلے دل سے مسکرایا۔ زارا جیسا اس کے لیے کوئی نہ تھا، صرف وہی تھی جو اس کے سارے مسئلے حل کیا کرتی تھی۔ لاہور، حصہ اول۔ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں کہانیوں میں جادو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا، پھر ہم بڑے ہوئے اور ہم ڈرنے لگے محبت سے۔ نہ جانے کس مقام پہ ہم نے بھلا دیا اس بات کو کہ جادو اور محبت ایک ہی شے ہے۔ جے آروگ۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا اور وقت تھا اس ملاقات کے ختم ہونے کا۔ ہوٹل سویٹ میں وہ دونوں گھڑی کی 6 اور 12 کی سوئیوں کی طرح آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم نے کبھی سنا ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کسی دن اچانک سے غائب ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا؟ ماہر فرید سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم کیف جمال اس جاب کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جاب تب ختم ہوگی جب میں کہوں گا، اور جب تک میں نہیں کہوں گا تمہارے اپارٹمنٹ سے بدبو بھی نہیں اٹھے گی۔ اب یہ پیکٹ اٹھاؤ اور جا کے نئے جوتے خریدو۔ کیف کا چند منٹ پہلے بحال ہوا اعتماد ایسے بکھر گیا جیسے ہوا سے سوکھے پتے بکھر جاتے ہیں۔ اس نے میکانکی انداز میں سر ہلا دیا۔ پیسے، مینٹورشپ، اپنے بزنس کا کامیاب ہو جانا، یہ سب اس کی ضروریات تھیں، لیکن اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک غلط آدمی کے ساتھ سودے میں پھنسا دیا ہے۔ مزید کچھ پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ لو۔ ماہر فرید نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ میری لندن کی فلائٹ ہے، مجھے واپس جانا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ کیف جمال نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، اسی وقت روم کا دروازہ کھٹکا۔
ایسے نہیں جیسے بیل بجاتے ہیں، بلکہ ایسے جیسے کوئی جوتے سے 2-3 دفعہ ٹھوکر مارتا ہے۔ ماہر فرید نے کیف سے نظر ہٹائی اور مالک کو دیکھ کے ابرو سے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا، مگر مالک نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض کندھے اچکا دیے۔ اس کے پاس کی کارڈ ہے، خود کھول لے گا۔ چند لمحے بعد کارڈ سوائپ ہونے کی بپ بجی، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک دروازہ کھولنے میں کتنی محنت لگتی ہے یار، تم لوگ میرے ساتھ یہ جان بوجھ کے کرتے ہو۔ اندر داخل ہونے والا شخص جھنجھلا کے کہتے ہوئے رک گیا۔ کیف ابھی تک ماہر کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے کھڑکی کے شیشے میں مدھم سا عکس دکھائی دیا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں پکڑی پیپر ٹرے میں ڈسپوزیبل کپ نظر آ رہے تھے۔ کیف جمال کو دیکھ کے نوارت نے نظریں جھکائیں، کپ گنے، 1 2 3، پھر چہرہ اوپر اٹھا کے کمرے میں موجود افراد کی گنتی کی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں معذرت تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں ہم 4 لوگ ہوں گے۔ کیف کو خود نہیں معلوم تھا کہ اس روز ہوٹل سویٹ میں وہ 3 نہیں 4 ہوں گے۔ اس نے ماہر فرید سے نظریں ہٹائیں اور گردن موڑ کے اس شخص کی طرف دیکھا۔ نوارد عمر میں 26-27 برس کا نوجوان لگتا تھا۔ بال سیاہ گنگریالے تھے، ماتھے پہ ایک طرف سے آگے کو گرتے تھے، کانوں کے اوپر سے اس طرح پھرا تھا۔ اس کا لباس بھی اس کے بالوں کی طرح کیجول سا تھا، گول گلے کی ٹی شرٹ پہ ہلکا نیلا کوٹ جس کے آستین روز تھے۔ کوہنی کے آس پاس سلوٹے ڈال کے اکٹھے سلے تھے تاکہ آستین اوپر چڑھانے کا تاثر ملے۔ وہ کلین شیف مسکراتے چہرے والا نوجوان پیروں میں بنا جرابوں کے اوور سائزڈ جاگرز پہنے ہوئے تھا۔ اس نے ٹرے میز پہ رکھی، اپنا کپ اٹھایا اور سٹرا ہونٹوں میں ڈالتا ایک سنگل صوفے پہ جا بیٹھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور جاگر والا پیر جھلاتے ہوئے دلچسپی سے کیف کو دیکھا۔ کوئی مجھے بتائے گا یہ کون ہے؟ اس کا لہجہ کافی حد تک ایکسینٹڈ تھا۔ یہ کیف جمال ہے، باڈی گارڈ کی نوکری کے لیے اسے بلایا ہے۔ کیف؟ یہ کیف ہے؟ نوارت ہلکا سا ہنس دیا۔ اینی ویز میں سب کا چائے قہوہ لے آیا ہوں، ہوٹل کچن سے خود بنوا کے۔ سوری کیف، مجھے تمہاری آمد کا علم نہیں تھا۔ معذرت کر کے سٹرا لبوں سے لگا لیا۔ کیف ابھی تک اچنبھے سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جو اس سارے منظر نامے میں مس فٹ تھا۔ کیف کو اپنی طرف دیکھتا پا کے اس نے سٹرا ہونٹوں سے ہٹایا اور دلکشی سے مسکرایا۔ میں بیربل ہوں، تم مجھے بیر کہہ سکتے ہو، یا جیسے ماہر کہتا ہے صرف بی۔ اس کے کولڈ کافی کپ کے اوپر مارکر سے لکھا بیربل اسے نظر آ رہا تھا۔ بس ایک نظر اس نام کو پڑھا اور جواب دیے بنا ماہر فرید کی طرف مڑ گیا۔ اسے ان لوگوں کے ساتھ نہ مسکرانے کی ضرورت تھی، نہ زیادہ گھلنے ملنے کی۔ مزید کوئی سوال؟ ماہر نے ابرو اٹھا کے پوچھا۔ ایک ہی دفعہ سب سوال پوچھ لو۔ مالک اپنا کپ اٹھاتے ہوئے اب کوفت زدہ لگ رہا تھا، جیسے وہ جلد از جلد کیف جمال کو وہاں سے بھیجنا چاہتا ہو۔ اگلے 2 ماہ مجھ سے رابطے میں کون رہے گا؟ صرف مالک، کیونکہ میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ماہر نے اپنے کپ کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا، وہ دونوں اسی طرح آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، میں 2 ماہ تک اس جاب کو کروں گا، کیف سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ اسے تمام پہلوؤں پہ غور کرنا تھا۔ وہ بار بار پیسے اٹھا کے واپس اس سویٹ میں نہیں آ سکتا تھا۔ اسے اس سائیکوپیتھ سے جو منوانا تھا ابھی منوانا تھا۔ لیکن اگر مجھے اس لڑکی کی نوکری اچھی لگی اور 2 ماہ کے بعد بھی میں اس نوکری کو کرنا چاہوں تو رک کے وضاحت کی۔ وہ ایک کامیاب ریسٹوران چلاتی ہے، میں اس کے پاس رہ کے بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ اس بات پہ ہوٹل سویٹ میں سناٹا چھا گیا۔ مالک اور ماہر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سٹرا سے گھونٹ بھرتا بیربل ہنس دیا، پھر کپ نیچے رکھ کر کے محظوظ انداز میں بولا، ماہر تم نے اس کو اصل بات نہیں بتائی؟ کیا؟ کیف نے چونک کے باری باری ان کو دیکھا۔ ان تینوں نے نگاہوں میں تبادلے کیے تھے۔ کیف جمال؟ ماہر فرید کھنکھارا، آواز میں قدرے نرمی تھی۔ تم 2 ماہ سے زیادہ اس جاب کو نہیں کر سکتے، میرا اور تمہارا معاہدہ 2 ماہ بعد ختم ہو جائے گا۔ قدرے توقف سے بات جاری رکھی۔ جب تم اس جاب سے انکار کر رہے تھے تو میں نے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، کیا وہ تمہیں یاد ہیں؟ بیربل مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتا سٹرا سے کافی حلق میں کھینچ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے۔ یاد ہے تو میرے وہ 2 فقرے دہراؤ۔ بہت بہتر۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ ماہر فرید کے الفاظ دہرانے لگا۔ پیلے رنگ کی بس تیز رفتاری سے سرمئی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ چلی ویک کے پہاڑوں کا سلسلہ دور پیچھے رہ گیا تھا اور وینکوور کی اونچی عمارتوں کی اسکائی لائن نظر آنے لگی تھی۔ وینکوور کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کا سب سے معروف شہر تھا۔ یہ دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ہے۔ دنیا بھر کے عمرہ اور رؤسا
اس شہر میں گھر خریدنا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اس گھر کو لے کر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں صرف چھٹیوں کے چند ہفتے گزارنے آتے ہیں۔ ماہی کے شہر چلی ویک سے یہ شہر وینکوور گھنٹے بھر کی ڈرائیو پہ تھا۔ وہ عمرہ کی طرح یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہی تھی، وہ اپنے جواب ڈھونڈنے اس سفر پہ نکلی تھی۔ آخری سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے ماتھا ٹکائے گم سم سی ماہر باہر بھاگتے درخت دیکھ رہی تھی۔ آج سیاہ بادل کافی نیچے تک اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ بارش کسی بھی لمحے شروع ہونے کو تھی۔ بس کے شیشے پہ اس کے سانس سے دھند سی بن گئی تھی۔ ماہی نے انگلی سے اس پہ لکیر کھینچی۔ 1 2 3 4 وہ ایم لکھ رہی تھی۔ بچپن میں جب بھی وہ سردیوں میں لمبے روٹ پہ سفر کرتے، کار کے شیشوں پہ دھند جم جاتی تھی کہ کار کا ہیٹر نہیں کام کرتا تھا۔ وہ تینوں بچے اپنے اپنے شیشوں پہ ایسے ہی اپنے نام لکھا کرتے تھے۔ ماں کہتی تھی پرے فضول حرکتیں نہ کیا کرو۔ رمضان کے دن ہوتے اور راستے میں روزہ کھل جاتا تو وہ کسی ریڑھی سے پکوڑے خرید لیتے۔ ماں پکوڑوں کا گرم اخبار والا لفافہ اپنی گود میں رکھتی اور باری باری ہر بچے کو دیتی۔ وہ چٹنی کے پیکٹ کے کونے میں دانت سے ایک سوراخ کرتی، ایک پکوڑا منہ میں، ایک گھونٹ چٹنی کا۔ اب ہیٹر والی کارز بھی تھیں۔ اب وہ بہن بھائی جہازوں میں سفر کرتے تھے، اعلیٰ ریسٹورانوں میں کھانا کھاتے تھے۔ عباد اور ماہی تو بہت ٹریول کرتے تھے، لیکن ساری دنیا میں ان پکوڑوں جیسا کچھ نہ تھا۔ دھند چھٹنے لگی، اس کا بنایا ایم مدھم پڑنے لگا۔ دھندلے شیشے کے اس پار بس سٹاپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے بیل بجائی، بس کی رفتار آہستہ ہوئی۔ وہ سٹاپ پہ اتری تو کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی، دوسرے ہاتھ میں بیک پیک تھا۔ سٹاپ پہ نصب بینچ پہ بیٹھ کے ماہی نے چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ یہ سفر کرنا اس کے لیے مناسب نہ تھا، لیکن اسے یہ رسک لینا تھا۔ چند لمحے وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر گردن اٹھا کے سیاہ آسمان کو دیکھا۔ بارش جلد شروع ہونے والی تھی۔ تبھی اسے خیال آیا، بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ چھوٹے کٹے بالوں پہ ہیئر بینڈ لگا تھا۔ اس نے گردن میں بندھا سلک تکونا سکارف اتارا اور سر پہ لپیٹ کے گردن تلے گرا باندھی۔ بیک پیک کندھوں پہ پہنا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سفید جاگر سے چلتے ہوئے وہ سائٹ واک پہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا رخ ایک 2 منزلہ عمارت کی جانب تھا جو اسٹریٹ کے دہانے پہ بنی تھی۔ بیل بجا کے وہ انتظار کرنے لگی۔ عمارت کے داخلی دروازے میں شیشہ لگا تھا، اس پہ بھی دھند جمی تھی۔ وہ عادتاً اس پہ انگلی پھیر کے کچھ لکھنے لگی۔ تبھی دروازہ اندر کی طرف کھلتا گیا۔ وہ سنبھل کے سیدھی ہوئی۔ السلام علیکم مابینہ۔ بھوری داڑھی اور ٹوپی والے ڈاکٹر رائد سامنے نظر آئے۔ انہوں نے مسکرا کے اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ وہ بلیک پینٹ پہ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھے اور پیروں میں جرابیں تھیں۔ عباد نہیں آیا؟ نہیں، مجھے اکیلے میں کچھ بات کرنی تھی ڈاکٹر رائد۔ وہ تیزی سے اندر آئی، جھک کے جوتے اتارے اور جرابوں سے چلتی ہوئی ان کے پیچھے چلی آئی۔ کوریڈور سے گزر کے ایک ہال نما کمرہ تھا جہاں نماز کے قالین بچھے تھے۔ کونوں میں چند بکس ریکس تھیں جن میں اسلامی کتب سجی تھیں۔ 2-4 افراد کہیں نہ کہیں بیٹھے کسی کتاب یا تسبیح میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ غالباً ابھی بھی وہ لوگ ظہر کی جماعت سے فارغ ہوئے تھے۔ میں نیچے نہیں بیٹھ سکتی، ہم کہیں اوپر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کی بات پہ ڈاکٹر رائد نے سر ہلا دیا اور ایک کونے میں چلے آئے۔ وہاں ایک میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھیں، ساتھ کھڑکی تھی۔ اس کے شیشے پہ بھی ہلکی سی دھند جمی تھی، لیکن باہر کی طرف۔ وہ اس پہ لکیریں نہیں کھینچ سکتی تھی۔ بتائیے کیا چیز آپ کو آج مسجد کھینچ لائی؟ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو ماہی نے بیک پیک سے اسکیچ بک نکالی، مگر اسے کھولا نہیں۔ اس نے ڈاکٹر رائد کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے پوچھا، ایک بچہ ہے، میں اس کا گلا دبا کے اسے مارنا چاہتی ہوں۔ 2 دفعہ کوشش کی ہے، لیکن وہ نہیں مرتا۔ میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ میں اسے کیسے ماروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس منظر کو یہیں روک کے ہم اپنی کہانی میں واپس آ جاتے ہیں۔ مبین منزل پہ رمضان کی رونق اس سال گزشتہ برسوں جیسی نہیں تھی۔ وہ جو اسلام آباد سے یہاں ایک شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، اس کی زندگی یہیں رک کے رہ گئی تھی۔ جیسے پینٹ کی ٹیوب کا ڈھکن بند کرنا بھول جاؤ اور سارا پینٹ وہیں سوکھ جائے۔ رنگ رہ جاتا ہے، مگر وہ رنگ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر وہرا کی اپوائنٹمنٹ کے بعد مالا اور محیط نے طے کیا تھا کہ وہ ماں کو ان کی بیماری کا علم نہیں ہونے دیں گے۔ ماں ویسے بھی مزید تھکی ہوئی اور غنودہ دکھائی دیتی تھیں۔ فی الحال ان کو ایپیوال دی گئی تھی تاکہ ان کو فٹس دورے نہ پڑیں اور دماغ میں ٹیومر کی سوجن کو کم کیا جا سکے۔ ماں لاؤنج میں ڈرامہ دیکھتے ہوئے سو گئی تھیں اور وہ کبیرہ تائی کے فون کے بعد بے چین سی تھی۔ ماہی کو جیسے ہی کال ملائی اس نے جٹ فون اٹھا لیا۔ کیا کہا ڈاکٹر وہرا نے؟ ماہی اس سے زیادہ بے چین تھی۔ پاکستان سے ایک فون کال کی منتظر، لیکن ہر گھنٹی پہ ڈر جانے والی گلائوما ہے۔ اس کی آواز مدھم ہوئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں کہ یہ ٹیومر بنائن
بے ضرر ہو، یہ پھیلنے والا نہ ہو۔ پھر کیسے؟ وہ بے یقین تھی۔ ماہی، کبیرہ تائی کا فون آیا تھا۔ مالا کی سوئی کہیں اور اٹکی ہوئی تھی۔ ان کو معلوم ہے گلائما کے بارے میں۔ واٹ؟ ماہی کسی خواب سے جاگی۔ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ یہی تو میں سوچ رہی ہوں۔ چارجنگ کم ہونے کی ٹون بجی تو مالا موبائل کان سے لگائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ صبح اس کا چارجر بجلی کی وولٹیج اوپر نیچے ہونے سے جل گیا تھا۔ وہ اپنی الماری کے دراز کھول کے چیک کرنے لگی۔ ایک پرانا چارجر یہیں کہیں رکھا یاد آ رہا تھا۔ ہمارے ملازم؟ ماہی فوراً سے نتیجے پہ پہنچ گئی۔ انہوں نے ہی بتایا ہوگا۔ نہیں یار، ان کو خود نہیں معلوم۔ پھر وہ سب پرانے ملازم ہیں۔ ایک دراز بند کرتے کرتے وہ ٹھہر گئی۔ دھیرے سے اسے واپس پورا کھولا۔ وہ کیف، وہ تو نیا ہے، کیا پتہ وہیں انوالوڈ ہو۔ اس کو میں نے خود ہائر کیا ماہی، وہ کیسے انوالوڈ ہو سکتا ہے؟ اچھا، میری چارجنگ ختم ہونے والی ہے۔ اس نے فون رکھ دیا اور وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ دراز پورا کھول لیا۔ وہاں ایک مخمل کا بیگ رکھا تھا۔ کشمالہ کی سبز آنکھوں میں مسکراہٹ در آئی، جیسے ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی ہو، وہ جس سے عرصے سے ناراضی چل رہی ہو۔ اس نے بیگ نکالا اور دھڑکتے دل سے کھولا۔ اندر ترتیب سے 8 خانے بنے تھے۔ ہر خانے میں مختلف سائز کے پینٹ برش رکھے تھے۔ اس نے انگلیوں کے پوروں سے برشز کے اکڑے بالوں کو چھوا۔ وہ مضبوط مگر نرم تھے۔ بزنس، اکاؤنٹ، سیلز، کسٹمرز، ان سب میں گم ہو کے اسے یہ بھول ہی گیا تھا۔ اس روز اسٹوڈیو کی صفائی کرتے وقت بہت سا سامان نکلا تھا جسے اس نے ایک کیبنٹ میں بنا کچھ محسوس کیے ڈلوا دیا تھا، کیونکہ ان میں موجود اس کے فیورٹ برشز اب تک خراب ہو چکے تھے۔ لیکن یہ والے برش، یہ اس نے بہت چاہ سے لیے تھے مگر کبھی استعمال نہیں کیے۔ شاید وہ برش بھی اس سے ناراض تھے اور شاید وہ کبھی انہیں استعمال نہیں کر سکے گی۔ ماں کا ٹیومر پھر سے یاد آ گیا۔ اس نے دراز بند کر دیا۔ مالا نے ماہی کو کہہ دیا تھا کہ کیف ملوث نہیں ہو سکتا، لیکن ماہی کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتی کچھ سوچے گئی۔ کبیرہ تائی کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ کوئی ہے ان کے گھر میں جو جاسوسی کر رہا ہے، یا پھر وہ بچہ۔ اس نے سر جھٹکا اور موبائل سکرین روشن کی، پھر سلیم کو کال ملائی۔ کینیڈا آنے سے قبل اس نے سلیم کی منتوں پہ اپنا پرانا اینڈرائیڈ فون اسے دے دیا تھا۔ سلیم ٹچ موبائل پہ خوش ہو گیا تھا۔ مالا اسلام آباد ہوتی تھی تو ماہی سلیم کو واٹس ایپ کال کر کے بخت سے بات کرتی اور گھر کی دیکھ بھال کی ہدایات دیتی رہتی تھی۔ گھر میں کون آیا کون گیا، ماہی کو برٹش کولمبیا میں بیٹھ کے بھی ساری خبریں مل جاتی تھیں۔ سنو سلیم، گھر سے باہر نکل کے مجھ سے بات کر سکتے ہو؟ رازداری سے پوچھا۔ باجی، وائی فائی ختم ہو جائے گا اور ڈیٹا میرے پاس ہے نہیں، وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں تو اپنا جیب خرچ موبائل پہ فلمیں بھروانے میں نہ ضائع کیا کرو نا۔ اچھا سنو، آواز آہستہ کی، یہ کیف کیسا آدمی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ تمہاری بات پسند آئی تو کیا پتا میں تمہیں نیا فون بھجوا دوں۔ اور شرٹیں بھی؟ شرٹ نہیں، شرٹ ہوتا ہے کمبخت، وہ دانت کچکچا کے بولی۔ سوری باجی، وہ ہر دفعہ ڈٹائی سے دانت نکال کے سوری کہہ دیا کرتا تھا، سیکھتا نہیں تھا۔ اچھا یہ کیف وارداتیہ ہے پورا؟ اچھا یہ کیف وارداتیہ ہے پورا، اس کے بٹوے میں بڑے نوٹ ہوتے ہیں جی، اور یہ اپنے کمپیوٹر پہ کسی لڑکی سے باتیں کرتا ہے کئی کئی گھنٹے۔ کہتا کیا ہے؟ میں نے اس کی کھڑکی سے دیکھا تھا، آواز نہیں آتی، بس لڑکی کی شکل دکھائی دیتی تھی۔ یہ لمبے بال تھے اس کے، اور سلیم کو تھوڑی سی شرم آئی، اور جی اس نے بغیر آستینوں والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ شرٹ ماروں گی میں تمہارے سر پہ، شرٹ ہوتا ہے، آگے بولو۔ بڑی کوئی امیر سی لڑکی لگتی تھی، ٹی وی والیوں جیسی، اور ہاں ہر روز ٹھیک 5 گھنٹے کے لیے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ مالا باجی اسے چھٹی دے دیتی ہیں دوپہر میں، فکس ٹائم پہ جاتا ہے، فکس ٹائم پہ آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے دوسری کوئی نوکری کرتا ہے۔ کوئی کام کی بات بتاؤ۔ اور کچھ نہیں کرتا، نکما ہے جی، سارا دن بچوں کی طرح اپنی ڈرائنگ کی کتاب میں لکیریں چلاتا رہتا ہے، کبھی موٹر سائیکل بناتا ہے کبھی کچھ۔ اس کے پاس لمبی لمبی پنسلیں ہیں۔ پنسلیں نہیں، پینسلز ہوتا ہے، نقل کر کر کے میٹرک کیا تھا کیا؟ بد مزہ ہو کے کال بند کی۔ کیف اسے بے ضرر لگا تھا، کام سے کام رکھنے والا۔ پھر اس نے موبائل پہ ڈاکٹر رائٹ کی چیٹ نکالی، ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا تھا۔ وہ عباد کے استاد تھے، بعد کم عمری میں پڑھائی کے لیے کینیڈا آیا تھا۔ اس کی فیملی پہلے لاہور اور پھر امریکہ میں سیٹل ہو گئی تھی۔ عباد کو کینیڈا پسند تھا، وہ اس عمر میں یہاں آیا تھا جس میں لڑکے بہت آسانی سے بھٹک جاتے ہیں، لیکن یہاں اس کی ملاقات ڈاکٹر رائت سے ہوئی۔ وہ انہیں اپنا شیخ بد کہتا تھا۔ عباد نے ان سے دین اور عربی زبان سیکھی، ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رکھی۔ میکاٹرونکس میں انجینئرنگ کر کے وہ پاکستان واپس چلا گیا۔ چند سال اس نے وہاں کام کیا اور پھر کینیڈا میں ایک دوست کے توسط سے اسے اچھی جاب مل گئی۔ وہ یہاں واپس آیا تو جلد ہی اس کا تبادلہ برٹش کولمبیا، کینیڈا کے ایک صوبے میں ہو گیا۔ عباد نے کئی سال
اونٹیریو ایک دوسرا صوبہ کے شہر ٹورنٹو میں گزارے تھے۔ یہ دونوں صوبے ایک دوسرے سے بہت دور تھے، ان کی زندگیاں مختلف تھیں، اس کے لیے بھی برٹش کولمبیا میں ایڈجسٹ کرنا مشکل تھا، لیکن حال ہی میں ڈاکٹر رائٹ یہاں شفٹ ہو گئے تو عباد بہت خوش نظر آتا تھا۔ ماہی کی ملاقات ڈاکٹر رائٹ سے چند ایک دفعہ ہوئی اور اب وہ اپنے سوالوں کے جواب کے لیے ان سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ آج کل مصروف تھے، جانے کب وہ اسے وقت دیں۔ عباد کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پہ لیٹی سوچ میں غرق تھی۔ میں سوچ رہی ڈاکٹر رائٹ کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں۔ کیا وہ الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا؟ اس بچے کے بارے میں؟ ماہی، یار خدا کے لیے اس بچے کا پیچھا چھوڑ دو، وہ جیسے بدمزہ ہوا۔ ایک شرٹ نکالی اور اسے الٹ پلٹ کے دیکھنے لگا۔ ویسے بھی بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھیں کہ اس حالت میں خوبصورت بچے دیکھنے چاہیے ہیں تاکہ آنے والا بچہ خوبصورت ہو۔ تم اسی بچے کی تصویریں بناتی رہو گی تو مجھے ڈر ہے کہ میرا بچہ بھی اتنا بدصورت اور لمبے کانوں والا نہ پیدا ہو جائے۔ وہ ہنس کے بولا تو ماہی نے برا سا منہ بنایا۔ ہر بات مذاق میں وہ کہتے کہتے رکی۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک گیا۔ میں نے اس کے کان تو کبھی نہیں بنائے، تمہیں کیسے معلوم اس کے کان لمبے تھے؟ دوسری شرٹ نکالتے نکالتے عباد ساخت ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے الماری بند کی اور جب بولا تو ماہی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہی بتایا ہوگا، مجھے کیسے معلوم ہونا ہے؟ اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے بھی اسے دیکھا ہے نا؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، لیکن عباد جا چکا تھا۔ وہ ششدر سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ مسجد کے باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ کالے بادل ہلکی پھلکی بوندا باندی برسا رہے تھے۔ قطرے کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کے نیچے پھسلتے جا رہے تھے۔ گیلے شیشے کے دوسری طرف میز کے گرد بیٹھے دو وجود دکھائی دے رہے تھے۔ ماہی دونوں ہاتھ میز پہ پڑی اسکیچ بک پہ رکھے ہوئے تھی۔ وہ بار بار اضطراب سے مٹھیاں بند کرتی اور کھولتی تھی۔ سامنے بیٹھے ڈاکٹر رائے اس کی بات پہ مسکرائے تھے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے گلا دبانے کی بات، ماہبینا۔ انہوں نے مسکرا کے سر دائیں بائیں ہلایا۔ کیا پئیں گی آپ؟ روزہ نہیں ہوگا آپ کا غالباً؟ کافی۔ اس نے کافی کی ٹائپ نہیں بتائی۔ اس وقت وہ کچھ بھی لے سکتی تھی۔ وہ کافی لینے اٹھ گئے تو ماہی گردن موڑ کے کھڑکی پہ گرتے قطرے دیکھنے لگی۔ وہ کرسٹل کے دانوں کی طرح سارے شیشے کو ڈھکے ہوئے تھے۔ دفتن ان میں سے ایک پھسلتا اور تیسرے کو ساتھ یہ پستی کا سفر کرنے لگتا۔ وہ یک ٹک ان کو دیکھے گئی۔ وہ کتنے خوبصورت تھے، مگر ان کی زندگی کتنی چھوٹی تھی۔ ابھی ہوا کا جھونکا آئے گا اور وہ نیچے گر کے فنا ہو جائیں گے۔ معید رات میں گھر آیا تو مالا نے چھوٹتے ہی کبیرہ تائی والے معاملے کی خبر دی۔ معید عورتوں کی سیاستوں میں نہیں پڑتا تھا۔ اسے کبیرہ تائی سامنے نظر آ جاتی تو اچھے سے سلام کر کے ہٹ جاتا تھا۔ ساری بات سن کے گہری سانس لی اور سادگی سے کہا، میں نے ٹیسٹ رپورٹس جواد کو بھیجی تھی، وہ ہمارا کزن ہے مگر کبیرہ تائی کا بھانجا بھی ہے، ظاہر ہے اسی نے بتایا ہوگا۔ کشمالہ کی پریشانی اس ایک بات سے دور ہوتی گئی، کوئی اس کے گھر میں ان کی جاسوسی نہیں کر رہا تھا۔ جواد نیورولوجسٹ تھا اور یہ طے تھا کہ اب ماں کی رپورٹس ایک سے دوسرے ڈاکٹر تک جانی تھی۔ لاہور میں ان کے کئی رشتہ دار تھے، بات نکلنی تھی، ضروری یہ تھا کہ بات ماں تک نہ پہنچے۔ وہ کبیرہ تائی ان کے بیٹے اور ماں کی رپورٹس کو سوچتے سوچتے سو گئی تھی جب رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی۔ ایک مردانہ آواز، اس کے قریب سرگوشی، کسی نے اس کے بالوں کو چھوا، پھر اس کی گردن کو، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے گہری نیند سے جاگی، پھر خوف کے عالم میں دائیں بائیں دیکھا۔ وہ تنہا تھی، ماں سو رہی تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے آنکھوں میں خوف لیے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا لیکن اس نے واضح چرچرانے کی آواز سنی تھی۔ کوئی اس کے کمرے میں تھا، کوئی اس کے کمرے میں کیسے آ سکتا تھا؟ شاید کوئی برا خواب تھا۔ ہر دفعہ کی طرح وہ آہستہ سے بستر سے نکلی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے بنا آواز کے دروازہ کھول کے باہر جھانکا۔ لاؤنج نیم اندھیر اور سنسان پڑا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے بیڈ روم کی کھڑکی تک آئی اور پردہ 2 انگلیوں سے ذرا سا سرکایا۔ باہر کیف پورچ میں ٹہلتا نظر آ رہا تھا، کانوں میں ایئر پوڈس لگے تھے اور وہ دبی دبی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ برہمی تھی، کھڑکی کے شیشے بند ہونے کی وجہ سے آواز ٹھیک سے نہیں سنائی دیتی تھی، اسے آواز سننی بھی نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی، اپنا خواب چند لمحے کے لیے بھول گیا۔ کیف نے کان میں لگے پوڈ کو انگلی سے دبا کے غالباً کال کاٹی اور پھر دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھے سر جھکا دیا، پھر زور سے دیوار کو جوگر سے ٹھٹا مارا۔ وہ غصے میں تھا، جھنجھلایا ہوا بھی لگتا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ کیف کے چہرے پہ اتنی برہمی دیکھی تھی۔ کشمالہ پردے کے سامنے سے ہٹ گئی، یقیناً اس نے برا خواب دیکھا تھا۔ باہر گیٹ کے ساتھ کھڑے کیف نے دیوار کو 1-2 ٹھڈے مزید مارے، پھر وہ وہاں سے ہٹنے لگا تھا
جب سامنے والے گھر کی بالائی منزل پہ نظر پڑی، وہاں ٹی وی کیمرہ لگا تھا۔ اسے چونک کے اپنے گیٹ کو دیکھا، گیٹ اس کیمرے کے رخ پہ تھا۔ اس کے ذہن میں ایک نیا خیال سر اٹھانے لگا۔ صبح جب سامنے والے صاحب مارننگ واک پہ نکلے تو وہ ان کی طاق میں کھڑا تھا۔ وہ گیٹ بند کر رہے تھے جب کیف سڑک پار کرتا ہوا ان کے قریب آیا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ حشاش بشاش سے کیف نے مسکرا کے سلام جاڑا۔ وہ مڑے اور اسے دیکھ کے مسکرائے۔ میں فٹ ہوں، تم کیسے ہو برخوردار؟ سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس چھوٹی چھوٹی بڑی ہوئی شیپ والے اس نوجوان کو وہ چند دن سے حورِ جہاں بیگم کے گھر کے اندر باہر جاتے دیکھ رہے تھے۔ میں آنٹی کا دور کا بانجا ہوں، لاہور میں جاب لگ گئی ہے، اس لیے ان کے پاس رہ رہا ہوں۔ وہ دونوں ان کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ کل میں نے آپ کو اپنے مالک کو ڈانٹتے ہوئے سنا، بہت افسوس ہوا اس کی وجہ سے۔ ایک نظر گھر کے باہر لگے پودوں پہ ڈالی۔ آپ کے سارے پودے جھلس گئے۔ ادھیڑ عمر صاحب نے زیر لب مالی کی شان میں کئی الفاظ کہہ دیے۔ ویسے ہمارا مالی بہت قابل ہے، آنٹی نے دیکھ بھال کے رکھا ہے، 2 دن آتا ہے لیکن کام اچھا کرتا ہے، آپ کو اس کا نمبر دے دیتا ہوں۔ موبائل نکالتے ہوئے وہ خلوص سے کہہ رہا تھا۔ بات سے بات نکلتی گئی۔ چند منٹ وہ وہیں بیچ سڑک کے کھڑا ان سے گفتگو کرتا رہا، پھر تھوڑی پہ بڑی شیف کو 2 انگلیوں سے کھجاتے ہوئے تذبذب سے بولا، کچھ دن پہلے میرا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا تھا، آنٹی بیمار ہے اس لیے کسی کو بتایا نہیں، صفائی والی ملازمہ پہ شک ہے مجھے، آپ اگر مجھے اپنے سی سی ٹی وی کی فوٹیج دیکھنے دیں تو۔ ہاں کیوں نہیں، مجھے تاریخ اور وقت بتا دو، میں واک سے فارغ ہو کے فوٹیج ای میل کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے کندھے کو تھپ تھپا کے آگے بڑھ گئے۔ اس سے مل کے وہ خوش ہوئے تھے۔ لاہور میں اپر مڈل کلاس والدین قابل اور ہینڈسم نوجوانوں سے مل کے ہمیشہ خوش ہوتے تھے۔ ان والدین میں سے اکثر اپنی بیٹیوں کو صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ وہ یونیورسٹی جا کے اپنا میچ خود تلاش کریں۔ لاہور کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد اسی مقصد پہ فوکس کرتی تھی۔ جیسے جیسے فائنل ایئر قریب آنے لگتا، ان لڑکیوں کی بے قراری اور ڈسپریشن بڑھتی جاتی۔ گھر میں والدین اٹھتے بیٹھتے یہی بتاتے کہ زندگی کا مقصد اچھا بھر تلاش کرنا ہے۔ سوشل میڈیا یہ سکھاتا کہ زندگی میں سب سے اہم اور بڑا دن شادی کا ہوتا ہے، اسی کے لیے خوبصورت بننا اور وزن کم کرنا ہے۔ ٹی وی ڈرامے اور بالی ووڈ کی فلمیں یہ تعلیم دیتی کہ شوہر ٹرافی ہسبینڈ ہونا چاہیے، خوش شکل اور پیسے والا۔ لاہور کی لڑکیوں کی اکثریت انہی تعلیمات کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت آگے جا کے کچھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات غلط تھیں اور کچھ کو کبھی معلوم نہیں ہو پاتا۔ ایسے میں حورِ جہاں جیسی مائیں اب بہت کم رہ گئی تھیں جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے خود سے دوڑ دھوپ نہیں کرتی تھیں۔ وہ یہ معاملے اللہ پہ چھوڑ دیتی تھیں۔ وہ بیٹیوں کی تربیت پہ فوکس کرتی تھیں۔ انہیں بھلے کشمالہ اور ماہی کے پروفیشن پہ اعتراض تھا، مگر انہوں نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ امیر مرد کی تلاش میں لگو، نہ اس کے انتظار میں بیٹھی رہو۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی اس سے کہیں بلند ہے۔ ماں کو کشمالہ کی شادی کی فکر ہوتی تھی، لیکن وہ اس بات کو سر پہ سوار کر کے بار بار نہیں دہراتی تھیں۔ کشمالہ کو شادی سے مسئلہ نہ تھا، وہ شادی کر لیتی اگر اسے کوئی اپنے برابر کا میچ ملتا۔ زیاد سلطان سے پہلے اسے کوئی اپنے قابل نہیں لگا تھا۔ ماں فجر کے بعد بہت مشکل سے سوئی تھی۔ اب اٹھی تو ان کا اصرار تھا کہ غسل بھی کریں گی کیونکہ انہیں روز غسل کی عادت تھی۔ ویل چیئر کے ساتھ ان کو باتھ روم لے کر جانا اور بات دلوانا ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر بخت بھی اور اسے روز اس چیلنج کی عادت پڑ گئی تھی۔ ماں باتھ روم سے وضو کیے بغیر نہیں نکلتی تھیں۔ یہ ایک ایسی عادت تھی جو اس بیماری اور نسیان میں بھی ان کو نہیں بھولی تھی۔ نماز کا وقت ہے یا نہیں، ماں باتھ روم سے نکلنے سے پہلے تازہ وضو کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ نماز مشکل نہیں ہوتی، وضو مشکل ہوتا ہے۔ وضو کر رکھا ہو تو جس وقت انسان اذان سنے آسانی سے نماز پڑھ لے۔ وہ اب ماں کے سامنے روزے کا ذکر نہیں کر رہے تھے۔ ماں خود بھی رمضان کو بھولے ہوئے تھی، اگر یاد آ جاتا تو روزہ رکھنے کی ضد کرتی۔ معید اور کشمالہ ویسے بھی ڈائٹ فوڈ کھاتے تھے، ملازم روزہ نہیں رکھتے تھے، ہر ایک کے پاس اپنا بہانہ تھا۔ کیف البتہ افطار کے وقت گھر نہیں ہوتا تھا، سو اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں۔ اس کی جاب میں ہر روز چند گھنٹے کا آف شامل تھا۔ وہ ظہر سے مغرب تک غائب رہتا تھا اور مغرب کے بعد آ جاتا۔ کشمالہ کو اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک کو ورکنگ سپیس میں 5,000 ماہانہ رینٹ پہ ڈیسک لے کر اپنے بزنس پلان پہ کام کرتا ہے۔ اس نے مزید نہیں کوریدا۔ اشراق کے بعد اس نے بددقت ماں کو سلایا۔ اب گھر میں سکون اور سناٹا تھا۔ وہ گھر کا جائزہ لینے باہر آئی تو دیکھا کیف کلین کچن میں سامنے سٹول پہ بیٹھا ہے، کونیا کاؤنٹر پہ رکھے وہ موبائل پہ سر جھکائے ہوئے ہے۔ ماں کو مرد ملازموں کا کلین کچن میں بیٹھنا سخت ناپسند تھا، لیکن کیف کا اگر موڈ ہوتا اور ماں سامنے نہ ہوتی تو وہ بڑی ڈٹائی سے وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ کچھ نڈر سا تھا اس نوجوان میں۔ وہ ہلکا سا کھنکھاری،
گڈ مارننگ باس، کیف نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ سنجیدگی سے وہ فون پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہاری جاب رات کے گھاٹ کی ہے، فون کالز کی نہیں۔ ڈیوٹی آورز میں فون کال سے پرہیز کیا کرو۔ خفگی سے کہہ کے وہ آگے آئی اور اپنا مگ اٹھایا، پھر یاد آیا اس کا روزہ ہے۔ واٹ ایور، وہ ہنوز موبائل پہ جھکا تھا۔ کشمالہ کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ دوبارہ کہو۔ وہ ایڑیوں پہ گھومی اور برہمی سے اسے دیکھا۔ مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے۔ کیف نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، اس روز کی جب گھر پہ خون آیا تھا۔ خالی مگ لیے کھڑی لڑکی اپنی جگہ بالکل ٹھہر گئی۔ گھر پہ خون آیا تھا؟ جی، اسی لیے میں نے کیمرے لگوائے تھے، آپ کو بتایا نہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ کندھے اچکا کے واپس فون کو دیکھنے لگا۔ سامنے والوں کا سی سی ٹی وی بہت اونچا لگا ہوا تھا، پہلے اس پہ نظر نہیں پڑی، آج دیکھا تو ان سے فوٹیج مانگ لی۔ اس نے مگ زور سے کاؤنٹر پہ رکھا اور تیزی سے اس کے قریب آئی، آنکھوں میں غصہ تھا۔ کیف، مجھے سخت ناپسند ہے کہ کوئی میری پیٹھ پیچھے کچھ کرے، یہ باتیں تم مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ کیف نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ آپ نے کہا تھا کشمالہ بی بی کہ آپ نے مجھے سب بتا دیا ہے، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ سٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور درمیان میں کچن آئی لینڈ تھا۔ وہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی اور کیف کی نظریں تفتیشی تھیں، غور سے اس کے اندر تک جھانکتی ہوئی۔ یہ ہے وہ جس نے گھر کے باہر خون گرایا تھا؟ اس نے موبائل اسکرین کشمالہ کی طرف پھیری۔ کاؤنٹر کے پار کھڑی لڑکی نے غصے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسکرین کو دیکھا۔ اسکرین پہ اس کے گھر کا گیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ فوٹیج اچھی کوالٹی کی تھی، ڈرائیو وے پہ گرا خون صاف نظر آتا تھا۔ کشمالہ کی نظروں نے فوٹیج میں کسی انسان کو تلاش کرنا چاہا، مگر یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ غور سے دیکھیں۔ کیف نے موبائل اس کے سامنے رکھ دیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے دوبارہ اسکرین کو دیکھا۔ گیٹ کے اوپر ایک بڑا سا پرندہ بیٹھا تھا۔ یہ تو پرندہ ہے، کیا یہ زخمی تھا؟ غصے کی جگہ اچنبھے نے لے لی۔ کیف نے جیب سے رکھی تسبیح کو انگلیوں سے محسوس کیا اور ایک دانہ گرایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بنا آواز کے بڑبڑایا۔ جی تو کہانی گو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔